نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته اجمعين۔ پہلے تو انتہائی معذرت ان تمام خواتین و حضرات سے کہ جو گزشتہ سے پیوستہ کی قسط کے انتظار میں تھے کہ اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس میں مزید پروگرامز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور یقینی طور پر ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں اس کی ریکارڈنگز اچھی پراپرلی کر کے اور کم از کم ہفتہ 10 دن میں ایک نہ ایک قسط جو ہے وہ ڈالنی چاہیے تھی۔ تو پہلی جو قسط تھی اس میں تو ہم نے میاں حضور کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا۔ اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ فیملی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ میری پرورش جس ماں نے کی وہ ماں روحانی طور پر کس مقام پر تھی۔ میری جو پرورش ہے وہ میرے والدین نے نہیں کی، بلکہ میرے والد کے خالہ خالو نے کی، اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اٹس مین آئی واز اے اڈاپٹیڈ چائلڈ۔ تو وہ دونوں شخصیتیں جو تھیں دونوں مذہبی بھی تھیں، دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ تھیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اور ان کا تصوف سے بھی بہت گہرا تعلق تھا۔ ایک بہت سیاسی پس منظر بھی تھا ان کا، اور سوشل ورکر بھی تھیں، لیکن فی الحال میں ان کا تصوف کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ کہ انہوں نے جو بیعت کی اپنے مرشد سے، کیونکہ ان کے اور میرے پہلے جو مرشد تھے قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی وہی مرشد تھے اور میرے بھی وہی مرشد تھے۔ تو انہوں نے ان سے بیعت کیسے کی؟ یہ ارلی 60s کی بات ہے کہ وہ حج پر گئیں، تو ہمارے دادا بھی ساتھ تھے، دادی بھی تھیں، قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب تھے، ان کے پیر و مرشد تھے حضرت عباس حسین شاہ صاحب تھے، اور بہت سے ساتھی تھے۔ تو اس زمانے میں پوری جماعت ساتھ جایا کرتی تھی، خواتین خدمت کے لیے ساتھ جاتی تھیں، اور پورا راشن واشن سب یہاں سے پانی کے جہازوں میں ساتھ جاتا تھا۔ تو ایک دن مکے میں دادا نے کہا دادی سے کہ آپ لوگ پردہ کر لیں تاکہ ہم لوگ نماز کے لیے حرم چلے جائیں۔ تو دادی نے کہا کہ میں پردہ نہیں کرتی، مجھے قبلہ ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئی۔ تو دادا نے کہا کہ ایک تو یہ وقت مناسب نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ حضرت عباس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہوتے ہوئے قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے بیعت کیوں ہونا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا میری مرضی۔ تو یہ آواز جو ہے اندر قبلہ زوال حسین شاہ صاحب تک پہنچ گئی۔ حضرت زوال حسین شاہ صاحب کی جو شخصیت تھی وہ انتہائی جلالی اور بڑی بارود شخصیت تھی، انتہائی حسین و جمیل آدمی تھے، سرخ سفید۔ تو میں نے ہمارے دادا کو کہا کہ حاجی صاحب آپ رہنے دیجیے، اور ان سے پوچھیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم سے بیعت ہونا نہیں چاہتی ہیں، اور قبلہ
ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اچھا نہیں محسوس ہوتا, آپ ضواء حسین شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ضواء حسین شاہ صاحب سے ہی بیعت ہو جائیے. مطلب یہ سب آپس میں گفتگو چل رہی ہے ابھی. اب دادی ہماری اسی ایک پوائنٹ پہ ہیں کہ نہیں, مجھے قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیعت ہونا ہے. خیر فائنلی حضرت ضواء حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ایک وجہ بتا دیجئے کہ آپ نے کیا ایسی وجہ ہے کہ جو ہم سے بیعت نہیں ہونا اور غلام مصطفیٰ سے بیعت ہونا ہے. تو کہہ لیں گی کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر غلبہ مقام توحیدی پر ہیں, جس کی وجہ سے آپ پر غلبہ توحیدی ہے, اور اس غلبہ توحیدی کی وجہ سے آپ میں جلال زیادہ ہے. کہہ لیں گے ٹھیک. اور کہہ لیں گے قبلہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, وہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں, جس کی وجہ سے آپ میں جمال زیادہ ہے, اور اس جمال کی کیونکہ غلبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تو اس لیے آپ میں جمال زیادہ ہے. تو مجھے جمال چاہیے, مجھے جلال نہیں چاہیے, کیونکہ آلریڈی جلال میرے پاس موجود ہے. کیونکہ ان کے اپنا نام جو تھا ڈاکٹر سردار بیگم تھا, تو سردار نام کا اثر ان کے اندر تھا, اور واقعی ان کی پرسنالٹی میں جلال تھا. تو یعنی جلال میرے پاس موجود ہے, مجھے جلال کی نہیں بلکہ مجھے جمال کی ضرورت ہے. تو قبلہ ضواء حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام مصطفیٰ تم اس کو فوراً بیعت کر لو, کیونکہ اس کو تو بہت پیر مل جائیں گے لیکن تمہیں ایسی مریدی نہیں ملے گی کہ جو بیعت ہونے سے پہلے یہ مقام جانتی ہو کہ جس سے مجھے بیعت ہونا ہے اس کا کیا مقام ہے اور اس کے پیر کا کیا مقام ہے. اور یہ مقامات ایسے ہیں کہ جو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ بعض پیروں کے خلفاء بھی نہیں جانتے کہ ہم کس مقام پر ہیں اور ہمارا پیر کس مقام پر ہے. اور جو ان کے معمولات تھے وہ تو اپنی جگہ تھے, لیکن جو ان کا پیر سے تعلق تھا وہ ایسا تھا, پیر سے تعلق ان کا ایسا تھا کہ شریعت کی پابندی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اپنے مرشد تک سے پردہ کرتے تھے, اور پردہ اتنا سخت تھا کہ ایسے نہیں کہ نقاب لگا کے مرشد کے سامنے آ جاتی ہیں. قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے تو وہ ایک کمرے میں ہوتے تھے, دوسرے کمرے میں وہ ہوتی تھیں, بیچ میں پردہ ڈلا ہوا ہوتا تھا اور اس پردے سے گفتگو ہوتی تھی. آج کل تو ہوتا ہے نا کہ چلیں برقع پہن لیا, نقاب لگا لیا, نقاب لگا کے سامنے آ گئے, نہیں ایسا نہیں تھا. جبکہ خاتون ایسی نہیں تھی کہ جناب کوئی ہاؤس وائف ہوں, ہاؤس وائف بھی نہیں تھیں, ورکنگ وومن تھیں, سوشل ورکر تھیں, پولیٹیکلی ورکر تھیں, تمام کاموں میں انوالو تھیں لیکن پردے کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود مرشد کے ساتھ بھی معاملہ ان کا انتہائی سخت تھا, اور جو لہجہ تھا گفتگو کا وہ بھی انتہائی سخت تھا, کیونکہ شریعت میں حکم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو سختی کے ساتھ کرو, نرمی کے ساتھ نہ کرو. تو ان کے اس مزاج کی وجہ سے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے, برا نہیں مانتے تھے. آج تو لوگ برا مان جائیں کہ یہ ہم سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں, لیکن لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے, لوگ برا نہیں مانتے تھے. تو آج کے موجودہ دور میں ایسی پرسنالٹی ملنا ناممکنات میں سے. تو جب وہ کوئی بھی بات بتایا کرتی تھیں یا سمجھایا کرتی تھیں تو وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ دیکھو
ایک تو جینیٹکلی جینز میں آپ کی چیز آتی ہے اور آپ کا خون جو ہے جوش مارتا ہے، اور ایک تربیت ہوتی ہے. تو جب بھی خون جوش مارے تو آپ ہمیشہ اپنی تربیت کو اپنے اوپر حاوی رکھیں کہ آپ کی تربیت جس نے کی ہے اس نے آپ کو کیا سکھایا. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم رو میں بہہ جاتے ہیں اور بعد میں پھر افسوس کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، غصہ آ گیا تھا. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم نے صحبت اختیار کی ہے اور صحبت میں سیکھا ہی یہی ہے کہ غصہ حرام ہے، تو پھر ہمیں اس پہ قابو کرنا بھی آنا چاہیے. تو یہ زندگی کی میری وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن سے میں نے تصوف سیکھنا شروع کیا، کیونکہ انہوں نے پھر مجھے ان ہستیوں سے ملانا شروع کیا، ان بزرگان دین کے پاس لے جانا شروع کیا. دونوں کا اہم کردار تھا، دادا کا اپنی جگہ تھا، دادی کا اپنی جگہ تھا. دادی نے بیعت 60s میں کی، لیکن جس طرح کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس کے علاوہ جو انہوں نے مجھے جو دوسری چیز سکھائی بچپن سے، وہ تھی حب اہل بیت. اور اتنی شدت کے ساتھ کہ وہ یہ کہتی تھی کہ اگر تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے اور سرکار سے محبت حاصل کرنی ہے تو سرکار کی اولاد سے محبت کرو. میں نہیں ایسے کہ تم ہمارے بچے ہو، اگر کوئی تم سے پیار کرے گا تو ہم خود بخود اس سے پیار کریں گے، یہ اصول ہے. تو اسی طرح اگر سرکار سے محبت، سرکار کی محبت یا سرکار کی توجہ حاصل کرنی ہے تو سرکار کی اولاد سے محبت کرو. ان کے فضائل، ان کے مناقب وہ اپنی جگہ، وہ تو عمر کے ساتھ ساتھ جیسے بڑھتے گئے پڑھتے گئے اور معلومات حاصل کرتے چلے گئے. لیکن جو چھوٹی سی عمر ہوتی ہے، اس چھوٹی سی عمر سے انہوں نے جو فضائل و مناقب بتائے اور جس طرح سے محبت ان کے دلوں میں ڈالی، تو وہ اس طرح سے ڈالی کہ صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی محبت جس طرح سے انہوں نے دل میں ڈالی ہے اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. جبکہ ان کا تعلق جو تھا جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت، ورلڈ اسلامک مشن، مولانا شاہ احمد دورانی کے ساتھ تھا. پھر مولانا شاہ احمد دورانی کے ساتھ بھی اتنا گہرا تعلق تھا کہ ان کی 3 سگی بہنیں تھیں، چوتھی بہن ہوتی ہیں ایک طرح سے. اور ہم نے ایک طرح سے پرورش اسی گھر میں حاصل کی ہے. لیکن آج ہمیں جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے 10 بستہ یہ بات گزارش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو گلی محلوں کے اندر مولوی بیٹھے ہوئے آج چلا رہے ہوتے ہیں اور رافضیت کے اور خارجیت کے اور نازمیت کے فتوے ایک دوسرے پر لگ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ خالی ڈھولے اندر سے جو بج رہے ہوتے ہیں، ورنہ جن کے اندر کچھ ہوتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں پھر. اور جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ شور شرابہ مچاتے ہیں. جتنا ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے وہ اتنی ہی زور سے بجتا ہے. اب اگر ڈھول کے اندر آپ بھر دیجیے گا تو بجے گا؟ بالکل نہیں بجے گا. تو آج کل یہی حال ہے معذرت کے ساتھ کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم، اہل سنت والجماعت جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ جس کو سن کے افسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقسیم در تقسیم ہونے سے بچائے اور صحیح معنی میں جو ہے وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے اور آپ کی آل سے محبت کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.